الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دور، کوئی ایسا زمانہ اس دنیا پر، اس کائنات پر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور ان کو صرف ہدایت یا ان کو کتاب یا کلام صرف یہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز عطا فرمائی جسے عام الفاظ میں ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کو، خصوصاً ہماری نئی نسل کو، اس معجزے کے بارے میں معلومات، ایمان، عقیدہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایمانیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور من وعن، جیسے اللہ نے بیان فرمائے ویسے ان پر ایمان لایا جائے گا۔ کوئی تعویل نہیں کر سکتے ہم، اس سے کوئی اپنے عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا، یہ ہم نے کر دیا ہے، یہ ہوا ہے، اور جیسے ہم نے بیان کیا ہے ایسے ہی اس پر ایمان لانا ہے۔ معجزہ اصل میں کہا جاتا ہے عاجز کر دینے والی چیز کو۔ عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو معجزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا رسول کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اور اس کام میں خاص بات یہ ہے کہ عام لوگ اس کام کو نہیں کر سکتے۔ عام انسانوں کے بس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی کہ ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو باقی لوگ نہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے صرف صفت دی ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہر دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزات مختلف دیے ہر نبی کو، یعنی جہاں ضرورت جس چیز کی تھی نا، اس دور میں اسی قسم کا معجزہ نازل فرمایا۔ یا عام الفاظ میں جس دور میں جو علم، جو قانون، جو چیزیں عروج پر تھیں، لوگوں کے لیے وہ خدا تھیں، اللہ نے نبی کو معجزہ بھی ویسا عطا فرمایا۔ چند مثالیں عرض کر کے پھر میں بات آگے جاری کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی جو حکومت قائم تھی نا، فرعون کی حکومت، ظاہر ہے ظالم بھی تھا، بہادر بھی تھا، بڑا سخت آدمی تھا، لیکن فرعون کی حکومت جو قائم تھی، علماء فرماتے ہیں وہ صرف اور صرف جادو کی بنا پر قائم تھی۔ جادو کی بنا پر ایسے کہ فرعون نے جادوگروں کو اپنے ماتحت کیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے جادو ایسی چیز تھی کہ ہر شخص اس سے ڈرتا تھا۔ تو فرعون کی جو یعنی حکومت کی بنیادوں میں ایک بات یہ تھی کہ فرعون کے پاس جادوگر تھے، اور یہ علم اس وقت عروج پر تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف فرعون کے یا موسیٰ علیہ السلام کی دور میں، پہلے دور میں بھی ایسے ہوا کہ بھئی اس میں بھی جادو عروج پر تھا۔ تو میں نے کہا جس دور میں جس چیز کا عروج تھا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ بھی ویسا عطا فرمایا۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، مختصراً عرض کروں گا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے
موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، دیکھو بھائی مان لو، اللہ کو مان لو، تم خدا نہیں ہو، اللہ رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پاس یہ معجزات ہیں۔ تو فرعون نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور ایک میلہ سجایا، اور تفصیلی واقعہ ہے، جادوگروں نے اپنی جو رسیاں تھیں ان کو چھوڑا تو وہ سانپ بن گئے، دیکھنے والے کو سانپ نظر آتا تھا۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، القِ عصاک، اے موسیٰ جو ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ڈالو۔ جیسے ہی ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ ایک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، یعنی ایک اوریجنل سانپ جسے کہتے ہیں، حقیقت میں سانپ بنا، اور جتنی بھی ان کی رسیاں تھیں ان کو کھا گیا۔ اب یہاں جو میں اصل بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، جتنے بھی جادوگر تھے اس وقت اسی مجلس میں، عین اسی وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ہمارے سانپ کھا لیے، فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ایک حصی مثال سے دیکھیں، ہم لوگ جس فن کے ماہر ہیں نا، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کا ماہر ہے، انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں ماہر ہے، کمپیوٹر کو سمجھتا ہے وہ کمپیوٹر میں ماہر۔ جب اس کے سامنے کوئی شخص آ کر اس کی فیلڈ کا دعویٰ کرے گا کہ میں بھی ماہر ہوں، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہاں یہ ماہر ہے یا نہیں ہے، یہ کتنے پانی میں ہے، کتنے اس کو آتا ہے، کتنا نہیں آتا۔ بعین ہی، چونکہ جادوگری فیلڈ تھی ان جادوگروں کی، وہ ان کا کام تھا۔ انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، ظاہر ہے اس کو کیا پتہ ہے جادو کا، انہوں نے دیکھا جیسے ہی لاٹھی نے سانپ کھا لیے، نگل لیے، حقیقت میں وہ سانپ بن کے اس نے کھا لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مطلب وہ ماہر تھے اپنی فیلڈ کے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، یہ کچھ اور نظام ہے، تو فوراً اسی وقت سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر وہ ایمان لے آئے۔ اب یکدم یہ ہوا، اور ایمان میں اتنے پکے ہو گئے کہ فرعون جس نے ان کو دھمکایا، اور فرعون وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو سوکھی دھمکیاں ہی دیتا، یاد رکھیں فرعون کا ظلم بہت مشہور ہے، فرعون ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پتہ ہوتا ہے یہ کرا کچھ نہیں سکتا، نہیں۔ فرعون نے دھمکی دی تو وہ جادوگر بھی جانتے تھے، اس وقت کے سارے لوگ جانتے تھے کہ فرعون جو ان کو دھمکی دے رہا ہے وہ دھمکی نہیں ہے، حقیقت میں فرعون ان کو ایسا کرے گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بھئی میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تم لوگوں کو سولی پہ لٹکاؤں گا، اور قرآن کی دوسری جگہ فی جذوع النخل، میں تمہیں کھجور کی درخت کے جو تنا ہے نا اس کی سولی پہ لٹکاؤں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم اگر آج ایمان سے پھرے نہیں۔ اتنی بڑی فرعون جیسے شخص کی طرف سے دھمکی مل رہی ہے، اور جادوگر جانتے ہیں کہ فرعون یہ کام کرتے ہوئے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچائے گا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، فرعون ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب تم سے جو ہوتا ہے تم کرو۔ یہ فرق میں بتا رہا ہوں کہ معجزے میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے معجزے میں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اس دور کے لوگوں، لوگ جس چیز کو خدا سمجھتے تھے، جس چیز کے یعنی سارے کا سارا ان کا آوا اس کی طرف تھا، اللہ نے اس نبی کو وہی دے کے بھیجا۔ اور یہ میں عرض کروں کہ یہ جو لوگ تھے نا، یہ جو ہم سنتے ہیں، یہ پہلے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف جادوگری عروج پر نہیں تھی، کیمسٹری جسے ہم کہتے ہیں، علم کیمیا، یہ عروج پر تھا، اسی طریقے سے علم فلکیات یہ عروج پر تھا۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے دوربین کی ایجاد سے پہلے، دوربین تو ابھی سے مراد یعنی ہمارے زمانے کی ایجاد ہے نا، تو اس دوربین کی ایجاد سے پہلے موسیٰ علیہ والسلام کی قوم میں وہ لوگ تھے، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے تھے، ان کی ایسی نظر تھی کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے 7 سیارے نا آسمان میں، تو 7 سیاروں میں سے 6 سیارے انہوں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ایجاد دریافت کر لیے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیا۔ کیمسٹری کی بات کریں یا علم کیمیا کی بات کریں تو جب فرعون غرق ہوا اور اس کی لاش کو اللہ نے سمندر سے باہر پھینک دیا، اور باہر پھینکنے کے بعد ان لوگوں نے، ظاہر اللہ نے کہا کہ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے قیامت تک، تو ان لوگوں نے وہ جو ایک ممی کا جو کنسیپٹ ہے، وہ سٹف نہیں ہے، سٹف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سٹف یہ ہوتا ہے کہ جانور ذبح کیا، مثال کے طور پہ بھینس کو ذبح کرنے کے بعد جہاں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت موچ سب نکالا، اس کی کھال میں بھوسا وغیرہ اور توڑے چھوڑے اور یہ چیزیں بھر دیں،
اور اس کو سی دیا تو لگتا ہے یہ سٹف ہے۔ انہوں نے فرعون جیسے تھا اس دن غرق ہونے والے دن، ویسے ہی اس کے اندر اس پٹیوں میں کوئی ایسے مسالہ جات لگا کے اس کو ایسے کیا کہ آج بھی فرعون کی لاش وہاں پہ موجود ہے اسی طریقے سے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سائنس جو لوگ پیتھولوجی کتنی آگے چلی گئی ہے، اجزاء میں یہ کہاں سے آئے، کیسے اجزاء آئے، یعنی سائنس کہاں تک چلی گئی، کتنی ترقی کر لی، اس کے باوجود بھی آج بھی سائنسدان اس بات سے عاجز ہیں، اور وہ اس بات میں جہاں بھی سائنسی کتابیں آتی ہیں وہاں پہ سائنس خاموش ہو جاتی ہے کہ بھئی اس زمانے میں لوگوں نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے کیا چیز لگائی تھی۔ آج تک وہ لوگ معلوم نہیں کر سکے کہ بھئی یہ کیا انہوں نے کیا ایسی کیمیکل لگایا ہے کہ آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ کیا ذہانت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہم لوگ تو جاہل لوگ تھے، پتھروں کے لوگ نہیں، بہت زیادہ پڑھ لکھ لیں، اسے مراد اللہ نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قوم عاد، قوم سمود ہم سوچتے ہیں نا، دیکھتے ہیں جی پہاڑ میں کیسے بن گئے، انہوں نے باقاعدہ بنایا ہے، اور باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے یہ پہاڑ کھڑا ہے مثال کے طور پر، پہاڑ کے اندر داخل ہوئے، اسی کے اندر ان کے بیڈ روم بھی ہیں، اسی کے اندر انہوں نے ایک ہال بنایا ہوا ہے، اسی کے اندر انہوں نے ایک کچن بنایا ہوا ہے، اسی کے اندر ٹیبل بھی بنائی ہوئی ہے کھانا کھانے کے لیے، میز، لیکن اس طریقے پر بنائی ہے کہ ایک بھی پتھر انہوں نے یعنی تراشا نہیں ہے۔ یعنی پہاڑ کو کھولا، اس میں سارا کام کر کے باہر آ گئے۔ خود اندازہ لگائیں اللہ نے کیا مہارت دی ہوگی ایسے لوگوں کو، اللہ نے پیدا کیا ایسے لوگ، عروج پر تھے نا، ہر دور میں اس زمانے کے لوگ عروج پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سائنس، میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، وہاں پہ آپریشن یہ عروج پر تھا اس وقت۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا، ابرئ الاکمہ والابرص باذنہ، مادرزاد اندھے جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے۔ برص کی بیماری ہوتی جس کا کوئی لا علاج مرض، ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے۔ عروج پر تھی یہ چیز، اللہ نے معجزہ بھی ویسا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، وہ لوگ بھی بہت ماہر تھے، میں نے عرض کیا جاہل نہیں تھے، یہ بات اپنے دماغوں سے ہم لوگ نکال دیں کہ وہ جاہل تھے، جاہل بالکل نہیں تھے وہ۔ ان کی سوچ جو تھی نا، ان کی سوچ ہم لوگ نہیں سوچ سکتے جہاں تک وہ سوچتے تھے۔ ایک چیز سے جاہل تھے وہ، علم الہی سے، وہی الہی سے جاہل تھے، لہٰذا اس جہالت میں آ کے انہوں نے بہت سے کام کیے۔ باقی اعتبار سے، دنیاوی فنون کے اعتبار سے ان میں کوئی جہالت نہیں تھی۔ آگ کو خدا مانتے تھے نا، وہ آگ کے پجاری تھے اور سورج کے پجاری تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سورج اور آگ کے پجاری وہ ویسے ہی نہیں تھے کہ بیٹھے بیٹھے انہیں خیال آیا چلو اب یہ آگ جل رہی ہے تو لہٰذا اس کے سامنے ہم پوجا کرتے ہیں، یا سورج ہے تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، نہیں، وہ اس بات سے واقف تھے۔ سائنسی، ظاہر ہے ایک سائنسی علم ہے کہ بھئی جس چیز پر بھی ظاہر ہے کائنات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، یعنی ایک زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ روشنی، حرارت جسے ہم کہتے ہیں۔ جس مقام پر حرارت، گرمی نہیں ہوگی وہاں پر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں جس خطے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہاں پانی میں مچھلی بھی نہیں ہوتی، تصور ہی نہیں۔ تو وہ لوگ اس تصور کو لے کے ذہن میں چلے تھے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گرمائش ہے وہاں زندگی ہے، اس کا مطلب یہ گرمائش ہی زندگی دینے والا ہے، لہٰذا یہ ہمارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیا معجزہ دیا، دیکھیں وہ عین اسی چیز کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے یہ خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بھی کہ جب ستارے نکلے کہا یہ اللہ، یہ میرا رب ہے، قوم کو سمجھا رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ستارے نکلے کہا یہ میرا رب ہے، اور جیسے ہی وہ ختم ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بالکل غائب ہو گئے، کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ غائب ہونے والے۔ چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، رات گئی صبح آئی چاند غائب ہو گیا، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو اب یقین آیا، ہاں یہ دیکھو یہ بڑا بھی ہے اور اس کی روشنی کیسی ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم کو سمجھا رہے تھے۔ تو جیسے ہی شام کا وقت آیا، غروب کا وقت آیا، سورج غروب ہوا، کہا یہ بھی میرا رب
نہیں ہو سکتا، میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہے۔ ظاہر قوم نہیں سمجھی تو قوم نے اگلا کیا ایک لاہ عمل تیار کیا کہ بھئی آگ لگاؤ، مشہور واقعہ ہے لیکن میں اس کو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ لوگ انہوں نے آگ میں ہی کیوں ڈالا۔ وہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے جو ہے نا وہ سولی نہیں چلا سکتے تھے، یا وہ کوئی اور ایسی طریقہ نہیں کر سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائے؟ آگ ہی کیوں چنی انہوں نے کہا آگ جمع کر، کیوں؟ ان کے نزدیک آگ ہی رب تھا، تو لہٰذا یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ اس کو رب کے حوالے کر دو، خدا کے حوالے کر دو، جس کو ہم خدا مانتے ہیں آگ، اس کے حوالے کر دو۔ آگ جلائی، بہترین آگ جلائی، آگ کی صفت تھی کہ آگ جلائے گی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب واقف ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو بجھایا نہیں۔ دیکھو اللہ اس بات پر قادر تھا، تھوڑا دماغ کھولیں، اللہ اس بات پر قادر تھا کہ فوراً جیسے ہی آگ جلائی تھی ایک بادل کا ٹکڑا آتا، اسی آگ کے اوپر برستا اور وہ آگ بجھ جاتی۔ آیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا؟ 100% قادر۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے دماغوں سے اللہ تعالیٰ اس بت کو توڑنا چاہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو اس میں ہے سب کچھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کس میں۔ اب ہوا سے سیدھا ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں لگنے لگے، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا یہ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تیری صفت میں جلانا ہے، ہم نے تیری یہ صفت پیدا کی ہے، لیکن اب آج تمہیں ہم حکم دے رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو گئی، اور ظاہر ہے تیری صفت میں ہے کہ تو بھڑکتی ہے، تو یعنی جیسے کہتے ہیں نا تو سلامتی اور امن کو ختم کرنے والی چیز ہے، جہاں آگ لگ جائے ظاہر ہے وہ جگہ سلامت نہیں رہتی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ صفت دی ہے وسلامن، اور سلامتی والی ہو جاؤ میرے ابراہیم پر۔ تو 100% جیسے انہوں نے آگ جلائی تھی وہ آگ ویسے ہی جل رہی تھی، آگ بجھی نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب ان کی قوم نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کئی ہفتے آگ میں رہے، آگ سے باہر آئے، تو قوم نے کوئی آگے سے یعنی ان کو تنگ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک بات کہی، یہاں سے آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کو اپنے خدا کے حوالے کیا تھا، انہوں نے جب آپ کو چھوڑ دیا تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ سے گزارش ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر سے عرض کر دوں، معجزہ وہ ہے کہ جو اللہ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو عطا فرماتے ہیں، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا وہ کام کرنا، اس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ نے کسی کے ہاتھ پر بھی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ خرق عادت کام، ایسا کام جو عام طور پر نہیں ہوتا وہ ہو جائے، یہ ہے معجزہ، اس پر ویسے ہی ایمان لایا جائے گا۔ اب دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا جلنے کے باوجود، تو ہمارا ایمان ہے کہ آگ جل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے دی۔ یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ کو کھایا تھا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ لاٹھی تھی، وہ سانپ بنی، اس نے باقی سانپوں کو کھا لیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے ایمان کو بھی اور اپنی نئی نسل کے ایمان کو اس پر لانا پڑے گا کہ بھئی یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر جتنے انبیاء کرام ہیں سب کو یہ معجزات نصیب فرمائے، دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے پیارے نبی، میں نے پچھلے ہفتے وہ واقعہ عرض کیا تھا نا، وہ واقعہ سراسر معجزات ہے، واقعہ معراج۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ، اللہ نے کئی معجزات دیے، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا آج بھی جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کی حفاظت، پھر اس کا چیلنج کرنے کے باوجود آج تک اس کا ویسے ہی رہنا اور اس جیسی کسی چیز کا نہ آنا، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جیتا جاگتا معجزہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عربوں نے کوشش نہیں کی، عرب جیسے فصیح بلیغ لوگ، آپ ہماری عقلیں حیران رہ جائیں گی، باقاعدہ کوشش کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، شعراء نے کوشش کی، بڑے بڑے شاعر تھے، ادیب تھے وہ لوگ،
کوشش کی، انا اعطیناک الکوثر، مختصر صورت ہے، اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا کہ بھائی اس جیسی ایک صورت لے آؤ، چھوٹی صورت لے آؤ، کوئی بھی صورت لے آؤ، تو انہوں نے کوشش کی اور انا اعطیناک الکوثر کی نقل یعنی اس جیسی صورت نازل کی، اس جیسی صورت بنائی، پھر سورہ فیل اس جیسی باقاعدہ صورت بنائی، اور خود ان شاعروں نے جب کھولی نا اور پھر قرآن کا موازنہ کیا، خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دی کہ یہ قرآن کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتے ہیں وہ 7 دیوان جنہیں کہا جاتا ہے، 7 معلقات جنہیں کہا جاتا ہے، 7 انہوں نے ایک لٹکائے ہوتے تھے کعبہ شریف میں بیت اللہ کے ساتھ، آج بھی درس نظامی کے کورس میں وہ شامل ہے۔ اتنے بڑے وہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیے کہ وہ بس ان کی عقلیں حیران رہ گئی۔ عرض کیا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ معراج کا جو سفر اللہ نے عطا فرمایا کہ بندہ لے گیا مسجد حرام سے بیت المقدس تک، تو بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ میں آج رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، انہوں نے کہا اچھا آپ حقیقت میں گئے ہیں؟ کہا بالکل گیا ہوں۔ اچھا بتائیں پھر مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی 4 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 6 سال سے، کوئی 10 سال سے، میں اتنے عرصے سے ہوں، تو میں نہیں بتا سکتا ابھی اس وقت آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا حساب کتاب ہے، میں گنے بغیر نہیں بتا سکتا۔ ظاہر ہے ہم نماز پڑھانے آئے، نماز پڑھی چلے گئے، ایسا ہی ہے نا۔ اب سوال ان کا دیکھیں کیسا کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ نہیں بتا سکے، کیا سوال کیا؟ مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں، اور ایسے اس جیسے کئی سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں کھڑا تھا، اور حتیم کے دیوار پہ کھڑا تھا، حتیم میں کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے سامنے سے پردے ہٹائے اور مسجد اقصیٰ کو بالکل میرے سامنے کر دیا، اور میں وہاں سے گن گن کے ان کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے، اتنا ساری تفصیل میں نے ان کو بتائی ہے۔ یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان پر منوان ایمان لانا ضروری ہے۔ پتہ ہی نہیں ہم لوگوں، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے۔ میں نے عرض کیا نہ وہ لوگ جاہل تھے، نہ وہ لوگ ایسے پاگل تھے، اپنے زمانے کے عروج پر تھے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چپ کرانے کے، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے جو قیامت تک چلیں گے، یعنی قیامت تک آنے والا کوئی انسان بھی ان ایسے کام کرنے سے عاجز رہے گا۔ اللہ نے معجزے بھی ایسے عطا فرمائے۔ پتہ ہے آپ کو بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کتنا ہے؟ اس زمانے میں 40 راتوں کا سفر تھا، وہاں پہ 40 راتیں لگتی تھیں۔ آپ بیت اللہ سے چلیں تو بیت المقدس پہنچے۔ ٹھیک ہے آج ترقی ہو گئی، بہت زیادہ ترقی ہو گئی، ظاہر ہے اللہ جانتے تھے کہ ہم نے قیامت تک یہ معجزہ دیا ہے نا، تو ہم قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے، اس میں نہیں کوئی گڑبڑ کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ حد مارو جہاز میں جائیں گے، میں یعنی ایک کم سے کم مقدار دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ، یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہی لگتا ہے، 1 گھنٹہ 20-25 منٹ تو جہاز کے چڑھنے اور اترنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ میں نے دے دیا آپ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کب ہوئی؟ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کنڈی کھولی، جب وہ گھر سے نکلے، تو آپ جب واپس آئے تو وہ کنڈی حرکت کر رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ اس کو دماغ اور یعنی میں نے عرض کیا پچھلے ہفتے کہ بھائی اپنے دماغوں کو کھول کر رکھیں اس معاملے میں، 100% اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ جب واپس آئے تو جس کنڈی کو آپ نے کھولا ہوا تھا، جو اس زمانے میں وہ جو کیواڑ لگاتے تھے یا جو بھی تھا، تو وہ اس وقت بھی حرکت کر رہی تھی، اور آپ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات، جنت، جہنم، یہ سب کر کے آپ واپس آ گئے، اور ابھی وہ حرکت کر رہی تھی۔ ٹائم کی قید سے آزاد اللہ نے کر کے دکھایا اس دنیا۔ کیوں؟ اللہ جانتے تھے یہ جتنی بھی ترقی کر لیں، جہاں تک بھی چلے جائیں، دیکھیں 1 2 3 7 آسمان، سائنس نہیں مانتی آسمان کو۔ کسی بھی سائنس کی کتاب میں آپ کو آسمان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسکائی۔ یہ اسکائی انگلش لٹریچر کا لفظ ہے، سائنسی لفظ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سائنس نہیں مانتی، سائنس مانتی ہے مشاہدات کو، سائنس مانتی ہے تجربات کو۔
یہ کوئی غلط علم نہیں ہے، میں اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، وہ چیز جو دیکھتے ہیں وہ حکم لگا دیتے ہیں یہ چیز ایسی ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے سائنس نہیں مانتی کہ بھائی یہ اوپر اسکائی ہے۔ آپ کو انگلش کی کتاب میں ملے گا یہ اسکائی ہے، آسمان۔ سائنس کی کتاب میں، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا جو پڑھے یعنی باقاعدہ طور پہ ہو یا کوئی سائنسدان ہو، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا یہ اوپر اسکائی ہے، آسمان ہے، نہیں۔ وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ خلا ہے، اسپیس۔ اور پوچھیں بھائی اس سے اوپر کیا ہے، وہ کہیں گے اسپیس۔ پوچھیں اس سے اوپر کیا ہے، وہ کہیں گے، کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں جہاں تک دل کرتا ہے، وہ ایک ہی لفظ کہیں گے کہ بھائی اسپیس ہے، اور آپ کبھی گئے نہیں جی ہماری یہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کی نفی نہیں، وہ تو ظاہر بہت ضروری بھی ہے، تجربات مشاہدات پر ہے، لیکن اللہ نے جو اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور معجزات اور جتنے انبیاء کو دیے وہ نہیں کوئی چھین سکتا ان سے۔ اس لیے ہمیں بھی، ہماری نئی نسل کو بھی جو معجزات دیے ہیں ان کا مطالعہ بھی کیجیے۔ قصص و قرآن ہے، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے معجزات ذکر فرمائے ہیں، پھر ان کا مطالعہ کیجیے، اور پھر ظاہر ہے اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اس پر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے، میں نے پچھلے ہفتے پورا ایک واقعہ معراج سنایا ہے، اس ہفتے اسی واقعے پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس پر ہمیں ایمان لانا 100% ضروری ہے۔ آج عقل کے جو عقل کو یعنی جنہوں نے خدا بنایا ہے وہ نہیں مانتے اس کو، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، سائنس نہیں مانتی، صاف الفاظ میں عرض کروں، کیونکہ میں نے عرض کیا ان کا قانون ہے کہ جو چیز تجربات مشاہدات میں آئے گی اس پر ہم حکم لگائیں گے، نہیں آئے گی ہم نہیں مان سکتے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک ایمان والے کے ایمان کا امتحان ہے، نہیں بھائی ہم مانیں گے، تم نہیں مانتے مت مانو۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ معجزہ دیا اور اللہ یہ کر سکتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر، ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے، جو عقائد ہیں، موٹے موٹے عقائد ہیں، ان عقائد پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نابالغ بچے بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں ترغیب دینی چاہیے۔ نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، جیسے مسجد میں بھی آتے ہیں بچے قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے بعض دفعہ، تو ظاہر ہے وہ مکلف نہیں ہے، ترغیب دینی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، لیکن اگر پڑھ لیا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پھر سے عرض کر دوں، ترغیب دینا، انہیں سمجھانا، انہیں بتانا، یہ تو ہمارے ذمہ ہے، لیکن اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے تو پھر اس میں ظاہر شریعت کی طرف سے ان کے لیے وہ حکم نہیں آئیں گے جو عام ہمارے لیے آئیں گے، ایک بالغ کے لیے آئیں گے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نوجوانی میں اگر نوجوانی تو نہیں ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں کہ گمراہی کے دن کہہ لیں یا بیوقوفی کے دن کہہ لیں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوا۔ بیوقوفی کے دن تھے، ایک نوجوانی سی تھی، اس نوجوانی کے دنوں میں کسی نے کسی کا حق کھا لیا، یا کسی کا کوئی یعنی ایسی چیز تھی جو بغیر اجازت کے اس سے لے لی، ختم بالکل، وہ ظاہر ہے مستی کے دن تھے، عام الفاظ میں یوں میں بولوں۔ اب بہت سے لوگوں کو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہوا ہے اور مجھے اب عقل آئی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اب میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ اولاً تو کوشش یہی ہے کہ بھائی تلاش کیا جائے اور ان سے کہا جائے جی کوئی آپ کے حقوق میں حق تلفی ہوئی ہو آپ معاف فرما دیں، لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، مر آ گئے، ختم ہو گئے، آپ بڑے ہوئے وہ ختم ہو گئے، کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ کہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ بھائی پھر ان کی نیت کر کے آپ کچھ صدقہ کر دیں، جو اس کی قیمت ہو نا، تو وہ قیمت آپ صدقہ کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا، یہ مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی، بے عقلی میں ہوئی، بے وقوفی میں ہوئی، تو کم علمی میں ہوئی، تو آج مجھے اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے، تو اس لیے اس نیت سے کر لیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پر پکڑ انشاءاللہ نہیں فرمائیں گے۔ ایک دو مسائل اور ہیں، بہرحال انشاءاللہ پھر ان کو تھوڑی سی تفصیل ہے تو ان کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کریں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کی تمہید ہے انشاءاللہ العزیز، تو اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں کریں گے آئندہ ہفتے، کوئی ایسی ترتیب ہوگی انشاءاللہ کہ اس میں تاکہ ہمارا رمضان باقی رمضان کی طرح نہ گزرے بلکہ کچھ تھوڑا سا قیمتی بن جائے، تو اس حوالے سے ہم ایک سوچ و بچار کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کیا ترتیب کی جائے، تو انشاءاللہ پھر اس حوالے سے آگاہ بھی کیا جائے گا، فائنل ہو جائے۔
اور باقی یہ ہے کہ بس ایک دعا کا اہتمام لازمی کیجیے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت نصیب فرما اور بخیر و عافیت صحت کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔